الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جرح اور تعدیل کے حوالے سے ہماری گفتگو پچھلی نشستوں میں چل رہی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ احادیث کے علم میں جرح اور تعدیل کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ کی حفاظت کے لیے اس علم کی بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ بعض ضروری اصول اور بعض اہم اسباب میں نے ذکر کیے کہ جارح کو اور معدل کو ان اسباب کی طرف توجہ دینی ہوگی اور ان اسباب کے مطابق جرح اور تعدیل کے اس کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ تو ان میں سے بعض اقوال کا تذکرہ میں نے پچھلی نشست میں کیا تھا، اور جو بعض اہم ضروری اصول ہیں تو آج کی نشست میں انشاءاللہ وہ مکمل بیان ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ بات ذکر کی تھی کہ المعاصرۃ اصل المنافرہ، کہ معاصرت جو ہے یہ منافرت کی اصل ہے، یہ اس کی جڑ ہے کہ کبھی معاصرانہ چشمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شیخ کے شاگرد زیادہ ہیں، دوسرے کے زیادہ نہیں ہیں، ایک کی کتابیں زیادہ ہیں، دوسرے کی کتابیں زیادہ نہیں ہیں، ایک کے فالورز اس کے متبعین زیادہ ہیں اور دوسرے کے متبعین زیادہ نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو بیماریاں ہیں اور جو معاصرانہ چشمک ہے اور جو غیبت ہے اور جو ایک دوسرے کے لیے حسد کی کیفیت ہے، تو یہ متدین لوگوں میں بھی ہوتی ہے اور یہ دین سے وابستہ افراد کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ ہمیں اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں۔ تو جارح اور معدل، اس کو اس بات کی طرف ضرور توجہ دینی ہوگی کہ کہیں وہ فرط غضب میں اور کہیں اندھی محبت میں تو کوئی حکم نہیں لگا رہا، یعنی کسی کے ساتھ اس کی بڑی عقیدت ہے اور اس عقیدت کی بنیاد پر وہ اس کی تعدیل مسلسل کیے جا رہا ہے، اور وہ اس کے کسی عیب کو جو ہے وہ درخور اعتنا نہیں سمجھتا، اس کی کسی کمزوری کو وہ ذکر نہیں کرتا، تو یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس کی حق بات کو بھی نہ ماننا اور اس کو ایک ضعیف اور ایک کمزور راوی کہہ کر جو ہے وہ پیش کرنا، تو اس لیے فرط محبت میں بھی اور شدید نفرت میں بھی، تو ان دونوں چیزوں میں بہرحال جارح کو اور معدل کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ مذاق کے طور پر بھی جرح اور تعدیل کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ مذاق کے طور پر جرح اور تعدیل کا حکم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک سیریس میٹر ہے، یہ ایک اہم سنجیدہ کوشش ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی حفاظت کا مرحلہ ہے، اس لیے اس میں مذاق اور ہنسی اور اس میں جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہو جانے کی کیفیت کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا اور ایسے وقت میں اس کا حکم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اجتناب کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ، ایک منہج یہ رہا ہے کہ لوگ نسبتی جرح اور تعدیل ذکر کرتے ہیں۔ یہ اضافت میں ہوتا ہے کہ فلاں راوی فلاں سے بہتر ہے یا فلاں راوی فلاں سے بہتر نہیں ہے۔ اب یہاں پر علی الاطلاق اس پر حکم نہیں لگایا جاتا کہ مطلقاً اس پر حکم لگا دیا جائے کہ جی یہ راوی سب سے اچھا ہے، نہیں، بلکہ دو افراد ہیں، ان دو افراد میں سے ایک کے بارے میں حکم لگایا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے سے اچھا ہے، دوسرے سے بہتر ہے۔ اس نوعیت کے اقوال کو بھی انتہائی تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ بہرحال ہوتی ہے۔ اسی طرح مخصوص حالات کا اعتبار انتہائی ضروری ہے۔ مخصوص حالات کیا ہوتے ہیں کہ ایک راوی ہے اور وہ کسی ایک شہر کے اندر تو ناقابل قبول تھا، اور دوسرے شہر میں آیا ہے تو اس کی عزت افزائی ہے اور اس کے لیے قبولیت ہے، تو اس پر بھی توجہ جارح کو اور معدل کو رکھنی ہوگی کہ آخر اس کے اسباب کیا ہیں، اور جب بھی وہ کسی پر حکم لگائے تو ان اسباب کو ضرور وہ مد نظر رکھے اور اسی کے مطابق وہ اپنے اس کام کو کیا کرے، اس کو اپنے کام کو آگے بڑھائے۔
کمزور اسباب جرح کا حکم، اگر کسی نے جرح تو کی لیکن اسباب بڑے کمزور اس کے بیان کیے کہ جس کی بنیاد پر وہ مجروح نہیں ہوتا، تو جارح اور معدل کو اس کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا کہ وہ اس کے بارے میں جانے کہ کون کون سے جرح اور تعدیل کے ماہرین نے کمزور اسباب جرح کی بنیاد پر کسی کو مجروح قرار دیا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اور اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی حکم ہمیں لگانا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی اور اسے اپنے پلو سے باندھنا ہوگا، وہ کیا کہ رجال صحیحین کے جو راوی ہیں کہ وہ ثقہ ہیں اور وہ عادل ہیں۔ کوئی اس کی آڑ میں حدیث رسول کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بات غلط ہے۔ کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے والا ہو تو اس کی یہ بات غلط ہے۔ تو صحیحین کے جتنے رجال ہیں، جتنے راوی ہیں صحیحین کے، چونکہ انہوں نے کڑی شرائط جو ہیں وہ انہوں نے طے کی ہیں اور ان شرائط کا انہوں نے التزام کیا ہے، اور ان شرائط کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں راویوں سے روایات لی ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا کہ اگر صحیحین کے روات آتے ہیں اور ان کی روایات آتی ہیں تو انہیں ہم بہر صورت قبول کریں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ عموماً فقہا، عام طور پر فقہا کا جو رجحان ہوتا ہے تو اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ روایت میں ضعیف ہوتے ہیں عام طور پر۔ اس کی بڑی وجہ ہے، اس کا بڑا سبب کیا ہے کہ ان کا منہج اور ان کا میتھڈ الگ ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ کی روایت اور اس کی حفاظت نہیں کرتے، بلکہ وہ اس سے احکام کو مستنبط کرتے ہیں، وہ اس سے احکام کو نکالتے ہیں، اور وہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ استنباط احکام کا ایک پورا نظام جو ہے اس کو وہ آگے چلاتے ہیں۔ تو عموماً فقہائے امت جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، روایت میں وہ ضعیف ہوتے ہیں، چونکہ ان کا میتھڈ الگ ہے، اور اس الگ میتھڈ کے مطابق وہ اپنا بہترین کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آخر میں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عموماً متصوفین صالحین جو ہوتے ہیں، عام طور پر ان کا اگر تذکرہ کیا جائے تو انہوں نے غفلت کا ثبوت دیا۔ عموماً متصوفین کیا ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، وہ مغفل ہوتے ہیں، وہ صحت اور ضعف کے تمام اسباب کو اس طرح مد نظر نہیں رکھتے جس طرح ان کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں کہ جن اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ہم جرح اور تعدیل کا کام کریں گے، اور جو بھی فرد جارح ہو یا معدل ہو تو ان تمام اصولوں کو ضرور اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔